نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان مبارک کتنی عظیم اور کتنی مرتبے والی ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولان عظام جو آپ نبی نور افشاں سے پہلے تشریف لائے، وہ تمام کے تمام روز محشر میں ان کے اوپر جنت میں داخل ہونا حرام ہوگا جب تک آقا کریم محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے ان سے پہلے۔ اور صرف یہیں پر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کی، اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی یہ جو امت ہے، یہ جو ہم خوش نصیب امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ انہیں بھی جب تک ہم یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی دیگر انبیاء کرام اور رسولان عظام کی تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، وہ بھی امتی جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ آقا دو جہان محبوب کریم نبی مکرم محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داخلے کے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسولان عظام کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کی اجازت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت داخل ہوگی، اس کے بعد دیگر امتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ اور ایک اور فضیلت کا بیان سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی جو کہ مشرق سے مغرب تک ہوں گی۔ ان صفوں میں 80 صفیں صرف اور صرف آقا دو جہان رحمت للعالمین اس محبوب کریم نبی کی امت میں سے ہوں گی، یعنی کہ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم وہ لوگ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ 80 صفیں صرف ان لوگوں کی ہوں گی، جبکہ تمام دیگر انبیاء کرام رسولان عظام کی صرف 40 صفیں ہوں گی، اور جبکہ 1,70,000 کے قریب دیگر نبی اور رسولان عظام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ کیوں ہے؟ یہ محض نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے ہم لوگوں کو، ہم عام لوگوں کو جو آقا دو جہان کے امتی ہیں، کتنا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا آپ جتنا بھی درود و پاک درود شریف پڑھ سکتے ہیں آقا دو جہان کے اوپر، آپ اسے اپنا معمول بنا لیجئے۔ آپ یقین مانیے ہم پھر بھی اپنے پیارے نبی کی نہ تو شان بیان کر سکتے ہیں، نہ ہماری یہ اوقات ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا علم ہے، نہ ہی ہماری یہ اوقات ہے۔ بس یہ ہے کہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، کیونکہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو میں نے ابھی کہی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ اے صدیق، قسم ہے مجھے اس رب کی
جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری حقیقت کو رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر کو یہ فرما رہے ہیں جو آپ کے انتہائی قریبی ساتھی اور وفادار دوستوں میں سے ہیں، بھائیوں میں سے ہیں، وہ آپ کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو کیا یہ آج کل کے جو ملا ہیں وہ آپ کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ تو جو لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ نبی پاک نعوذ باللہ من ذالک ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ آپ مجسم نور ہیں، آپ کے ساتھ معمولی سی بھی بے ادبی جہنم میں جانے کا باعث بنے گی۔ یاد رکھیے اللہ تعالی خالق ہے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مالک حق کی مخلوق ہے، اور خالق اور مخلوق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔